علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اے سعد، یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے مل کے چلتے ہیں ایک ایسی بارگاہ میں جو انتہائی ممتاز بارگاہ، یوں کہیے کہ فارسی شاعری کے آسمان پہ انتہائی چمکتے ہوئے ستارے کی بارگاہ میں، یعنی حضرت حافظ محمد شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج مل کے چلیں گے۔ ذہن میں رکھیے ناظرین کہ مسلم شورا کی حسین ترین گلستان میں جہاں مصطفی پھولوں کی صورت حضرت حسان، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نظر آتے ہیں، انہی غلاموں میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں بھی اپنی مہکار بکھیرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ عاشقوں کی اسی صف میں ایک انتہائی ممتاز نام 8ویں صدی ہجری میں شیراز کے آسمان پر فارسی شاعری کے حوالے سے انتہائی چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، جو حافظ بھی تھے، انتہائی خوش الحان قاری بھی تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبولیت عام عطا فرمائی، جو مروجہ دین علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ تفسیر، حدیث، فقہ، علم کلام، منطق، حکمت، تاریخ، عربی گرامر اور ادب پر مکمل طور پہ دسترس رکھتے تھے، جنہیں ان کے معاصرین نے مولانا الاعظم، استاذ الادباء اور فخر العلماء جیسے القابات سے یاد کیا، اور جنہیں مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ نے لسان الغیب اور ترجمان الاسرار کے القابات سے نوازا، جو ابتدائی زندگی میں مشکل حالات کی وجہ سے ناظرین خمیر گوندنے کا کام کرتے تھے اور اس سے گزارا کیا کرتے تھے۔ بس یوں کہہ لیجئے کہ خمیر گوندتے گوندتے عشق کے تنور میں تصوف کے خمیر کی روٹیاں لگانے لگے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ جذب و کیف کے عالم میں رہنے لگے کہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بظاہر مجذوب ہے، لیکن وہ حقیقت میں خدا کا محبوب ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بادشاہوں کے زمانے دیکھے، ان سب بادشاہوں سے آپ کی قربت رہی، اور یہ قربت دنیاوی لالچ میں نہیں تھی، بلکہ اس قربت میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص مقصد پنہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے اور اپنی اس ذمہ داری کو خوب نبھایا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کاندھوں پر رکھی تھی۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی شہرت ناظرین سردوں کی قیود سے نکل کر چار دانگے عالم میں مکمل طور پر پھیل چکی تھی، اور جب مختلف بادشاہوں نے ان کو اپنے اپنے ملک میں بلوانا چاہا اور انعام و اکرام کی پیشکش کی، تو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ شیراز چھوڑنے پر کسی طور سے آمادہ نہ ہوئے۔ دیوان حافظ ناظرین ان کی تمام زندگی کا یوں کہہ لیجئے کہ کرکس ہے، ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، اس کا حاصل ہے، جو ہر دور کے اندر مقبول خاص و عام رہا ہے۔ انہوں نے کمال بلاغت اور ایجاز سے عاشقانہ اور عارفانہ کیفیات
جملات کو ایک ساتھ مجتمع کر دیا ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے حکمت کے موتی بھی ملتے ہیں اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا درس عشق بھی ملتا ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں تصوف کا جو رنگ ہے ناظرین وہ غالب نظر آتا ہے۔ وہ مروجہ صوفی سے بیزار نظر آتے ہیں جس نے بظاہر تو جبہ و دستار پہنا ہوا ہے لیکن اس کا دامن مکمل طور پہ گدلا ہے۔ وہ ایسے صوفی کے قائل ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ صوفیزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان ہستیوں کو سمجھنا ہوگا کہ جنہوں نے صحیح طور سے صوفیزم کو انٹرپریٹ کیا۔ وہ فرماتے ہیں یعنی وہ ایسے صوفی کے قائل ہیں جن کا ظاہر و باطن ایک ہو، وہ واعظ بے عمل سے مکمل طور پہ بیزار ہیں اور با عمل شخص کو اپنے سر کا تاج خیال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے مطالعے سے یہ بات تو مکمل طور پہ واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی عمر کے آخری ایام محبت الہی میں ڈوب کر گزرے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع اپنے دل کے اندر انہوں نے روشن کی ہوئی تھی، جس کی روشنی دیوان حافظ کے ہر شعر اور ہر غزل کے اندر نمایاں نظر آتی ہے۔ ہر جمعرات کو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ ایک مکمل قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور رات کے پچھلے حصے میں تہجد پڑھتے تھے اور باقاعدگی سے اوراد و وظائف ادا کیا کرتے تھے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ناظرین اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ ایک درویشانہ اور عالمانہ زندگی گزارا کرتے تھے اور جب کوئی خاص موقع آتا جس سے ان کی شاعری کے جذبے کو تحریک ملتی تو آپ بے ساختہ اشعار کہہ دیا کرتے تھے۔ کمال یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا اس حد تک مقبول ہوا کہ آپ کے لکھے ہوئے کو نہ صرف شورا آفاق مقبولیت ملی بلکہ یورپ کے بڑے بڑے شورا، بڑے بڑے ادبا آپ کے کام کے آگے سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کی تقریباً تمام ہی زبانوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دل نشین شاعری کے تراجم ہوئے اور آپ کے افکار کی تفہیم کی گئی اور آج بھی حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے قلوب میں زندہ۔ حضور یہ فرمائیے حضرت شمس الدین حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ظاہر ذاتی اور خاندانی تعارف آغاز وہاں سے کیجئے، پھر خاص طور پہ 8ویں صدی ہجری کا حوالہ ہے تو جس صدی میں جس خطے میں خاص طور پہ آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت حالات کیا تھے؟ جنید صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ 90% سے زیادہ اکابر کا نام محمد رکھا جاتا تھا اور پھر آگے کوئی لقب ہوتا تھا، تو ان کا اسم گرامی بھی محمد ہے اور لقب شمس الدین ہے اور ان کے والد ماجد کا اسم گرامی بہاؤالدین ہے۔ یعنی آپ اسم با مسمہ بنے، اسم با مسمہ، شمس یعنی آسمان شعر و سخن کے نیر تاباں ہیں۔ اصفہان کا خاندان ہے اور تاجر پیشہ تھا۔ خواجہ کا جو لفظ ہے وہ سردار کے لیے ہے، پیشوا کے لیے ہے، رہنما کے لیے ہے اور تاجروں کو بھی یہ لقب ملتا تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ خواجہ کا لفظ ان کا خاندانی لقب تھا جو بعد میں ان کی عرفانی اور علمی شخصیت کی وجہ سے ان معنوں میں رائج ہو گیا جن معنوں میں ہم اپنے مشائخ کو خواجہ کہتے ہیں۔ بچپن میں یتیم ہو گئے، بڑے بھائی ایک تھے یا ایک سے زائد تھے مگر بدقسمتی سے انہوں نے چھوٹے بھائی کو اور والدہ کا خیال نہیں رکھا، کفالت نہیں کی، چنانچہ انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ شیراز ایک مرکزی جگہ تھی، مرکزی شہر تھا، اس میں سیاسی تمرکز بھی تھا، علمی، ادبی، فنی، ہر اعتبار سے کام کے مواقع بھی زیادہ تھے، تو والدہ کو ساتھ لے کے شیراز آ گئے اور ساری زندگی والدہ کی خدمت کی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی مقبولیت عطا کی ہے اس کا ایک سبب قرآن کریم سے ان کا والہانہ لگاوا ہے اور دوسرا سبب اپنی والدہ کی تاحیات خدمت ہے۔ کیا اچھی بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے، کیا اچھی بات آپ بتا رہے۔ اور اس عہد میں ایک عجیب ہمیں افراتفری نظر آتی ہے۔ یہ خطہ صوبہ فارس کہلاتا ہے، یہ مرکز ایران ہے، اسی کی وجہ سے اس کی زبان کو فارسی کہتے ہیں، اسے پارس اور پارسی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہر طرح کے لوگ موجود تھے لیکن کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی، مقامی حکمران ہوتے تھے اور وہ منتظر رہتے تھے، کسی کی اطاعت کر لیتے تھے، کبھی کسی کی اطاعت کر لیتے تھے۔ بہت بعد میں آ کے امیر تیمور نے حافظ کی زندگی کے تقریباً اواخر میں ایک مستحکم حکومت قائم کی۔ اچھا، منگولوں کو اور تاتاریوں کا دور گزر چکا ہے؟ جی، ایک صدی پہلے۔ ایک صدی پہلے، ٹھیک۔ تو حافظ جب شیراز آ گئے تو ظاہر ہے اب انہوں نے، شیراز علمی مرکز بھی تھا، علوم و فنون کی تحصیل کی اور تقریباً 20 سال انہوں نے پڑھا بھی اور محنت بھی کی، اپنے لیے بھی اور اپنی والدہ کے لیے بھی۔ اس میں نان بائی کی دکان پر انہیں آٹا گوندنا پڑا ہو، ایندھن لانا پڑا ہو جنگل سے،
کسی نوعیت کے کام میں انہوں نے آر محسوس نہیں کی، اور القاسب و حبیب اللہ پر عمل کر کے دکھایا کہ رزق حلال کمانے کے لیے آپ اپنے ہاتھ سے جتنا بھی کام کریں گے اتنا ہی آپ حب الہی میں قرب خداوندی آپ کو نصیب ہوگا۔ یہ حافظ کا پس منظر ہے اور اس عہد کا۔ واہ، اچھا اسی سلسلے کو اگر آگے بڑھا لیتے ہیں، ذرا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جن حالات سے جو اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب نے اس وقت، وہ بڑے مشکل ترین حالات ہیں، اور بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں موسٹلی ہوتا یہ ہے، لوگ جو ہیں خاص طور پہ میں اس جنریشن میں تو یہ بات دیکھتا ہوں کہ صاحب ہمیں مواقع ملنے چاہیے، ہمیں مواقع ملے تو ہم ایکسلریٹ کریں گے، ترقی کریں گے، ایکسپلور کریں گے، لیکن حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات نے بتایا کہ مواقع وہ خود جنریٹ کرتے ہیں، وہ اپنے مشن کا، اپنے گول کا، اپنے ٹارگٹس کا جو ہے باقاعدہ تعین کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ بچپن کن حالات میں گزرا وہ مکمل طور پہ اس کا ہاتھ تھا۔ پھر ایک بات اور دیکھیے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ والدہ کی دعا، خاص طور پہ قرآن سے رغبت و والدہ کی دعا شامل، لیکن والدہ کی تربیت جو ہے وہ بڑی اہم تھی، اور جس انداز سے والدہ نے جو ہے آپ کو سنبھالا اور تربیت کی ہے، یہ سیلف مطلب جو اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اور پھر تحصیل علم کے لیے خاص طور پہ جن مشقتوں سے آپ گزرے، جن مشقتوں کو آپ نے برداشت کیا ہے، یہ بھی جو ہے وہ ایک ایسی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے کہ صاحب آسانی سے جو ہے اتنی بڑی منزل نہیں ملتی۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہے۔ حافظ شمس الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جب مطالعہ کریں تو اس میں جو بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ کس پیٹرن کے آدمی تھے۔ بندے کی شخصیت کا پیٹرن اور اس کی فطرت بچپن سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کس لائن کے بندے ہیں۔ تو اندازہ لگیں جیسے حالات بیان ہو رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب کی جو جائیداد تھی وہ آپ کے بھائی سنبھالنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور فکر و افلاس کی یہ صورت نمایاں ہوئی، اور اس نمایاں صورتحال میں جب آپ کی والدہ آپ کو ایک ایسے بندے کے ہاتھوں پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں جی آپ ان کے پاس کام کر کے ذرا کما کے لے آئیں، تو اندازہ لگیں کہ اس زمانے کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ کس طریقے سے وہاں اپنے آپ کو مینیج کر رہا ہے، جی جی جی، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو چلا رہا ہے، جی، اور جو کچھ وہاں سے مل رہا ہے اس کی ڈویژن وہ کس طرح کر رہا ہے۔ جی جی جی، تو یہ باتیں سمجھنے کے لیے تو آپ کی وہ جو فطرت کی باریک بینی ہے اور آپ کا جو فطرت سلیمہ کا پیٹرن ہے، اور مشکل حالات میں بھی بچپن کے اندر اپنے مقصد سے آگاہ رہنا، اس کی بھی آپ کو انتہائی یعنی کہنا چاہیے لگن موجود ہے۔ یعنی والدہ آپ کو پیش کرتے ہے تو وہ بندہ آگے ظالم ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بچہ ابھی معصوم ہے، یہ محنت و مشقت کی وہ صورتیں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آخرکار جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ چونکہ چارہ نہیں، تو آپ باقاعدہ اس کی دکان پر رہ کر یہ آٹا گوندنا کہہ دیں یا خمیر بنانا کہہ لیں، وہ ذمہ داری لیتے ہیں، اور اس ذمہ داری کو آدھی رات سے شروع کر کے صبح تک بھگتاتے ہیں۔ پھر اس سے جو بھی آپ کو آمدنی ملتی ہے اس آمدنی کے 3 حصے کرنا۔ آج کے ہمارے جو نوجوان 10-12 سال کے بچے سن رہے ہیں وہ اس کو ذرا دیکھیں کہ یہ کس طرح کا ایک بچہ ہے، یعنی شعور کی بھی کس منزل پہ قدم رکھا ہوا ہے آپ نے اس عمر کے اندر، اس شعور کے اندر۔ بھئی ایک حصہ میں نے دینا ہے اپنی والدہ کو، اور ایک حصہ دینا ہے میں نے اس مدرسے کو جہاں میں پڑھ رہا ہوں، اور ایک حصہ میں نے فقراء میں تقسیم کرنا ہے، یعنی کسی کا احسان بھی نہ ہو، والدہ کی ذمہ داری بھی پوری ہو، اور جو اللہ سے تعلق ہے وہ بھی مکمل طور پہ جو پورا، اور پھر استاد کی بھی پراپر خدمت ہو رہی ہے، اور اپنے اوپر کچھ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ جب آپ الفخر و فخری کہہ رہے تھے اس وقت حافظ شیرازی کی روح کو بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ میرے دامن سے وابستہ ایسے حسن پارے بھی آئیں گے جن کو ابتدائی مراحل میں فکر کی اس جگہ سے گزرنا پڑے۔ تو دیکھیں یہ حافظ شیرازی ہیں۔ پھر جب وہ حفظ کرنے جاتے ہیں، اچھا حفظ کرنا جنید صاحب آپ اس کو سادہ عمل بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو اتنا گہرا عمل بھی کہہ سکتے ہیں، جس بندے کے نام کے ساتھ اتنا جید عالم ہونے کے باوجود، بہت بڑا شاعر ہونے کے باوجود، اور لسان الغیب کا ٹائٹل والا ہونے کے باوجود بھی حافظ ٹائٹل کا لگنا، لگتا یہ کہ جو بعد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھ رہی تھی
کہ لوگ حافظ کو کیا کچھ نہیں کہیں گے، تو چلو میں ان کو حافظ کے ٹائٹل سے ہی دبا میں شہرت دیتا ہوں. وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ وہ خاص طور پہ جو قرآن سے رغبت ہے، وہ شیڈ یوں کہہ لیجئے، وہ رنگ جو ہے، وہ صبغت اللہ والی جو بات ہے، وہ اتنا غالب آ گیا کہ پھر حافظ نام کے ساتھ جو حافظ لگ گیا. اچھا، اتنے مشکل ترین حالات کو آپ نے برداشت کیا تحصیل علم کے لیے، ظاہر ہے، اور اتنی مشقتیں برداشت کی، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے آپ جو ڈاکٹر صاحب چل پڑتے ہیں اس راستے کے اوپر جو تصوف کا راستہ ہے. اب ظاہر ہے تصوف کے راستے میں تو سب سے پہلے شیخ کی ضرورت ہے. تو یہ بتائیے کہ بیعت کیسے ہوئی، کیا سلسلہ ہوا. دوسرا جو اساتذہ، ظاہر ہے جن اساتذہ سے خاص طور پہ آپ نے استفادہ کیا، ان کے بارے میں بتائیے، ان کا جو علمی مقام مرتبہ ان کے بارے میں بتائیے. پھر بادشاہوں سے بھی آپ کا بڑا تعلق رہا، اور وہ جو بادشاہوں سے تعلق رہا وہ کس طرح کا رہا، اس وقت کے کیا حالات تھے، وہ ساری چیزیں ذرا بتائیں. دیکھیے، علوم عقلی اور نقلی سے فارغ ہو گئے تھے، اس کی تحصیل مکمل کر لی تھی. 35 سے 40 سال تک کی عمر تک حضرت خواجہ حافظ تھے، اور اس سارے عرصے میں ان کی روحانی تربیت ہو رہی تھی. دوسری طرف قدرت نے کچھ ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ بالعموم خطہ فارس اور بالخصوص شیراز یہ مرجعیت کا درجہ رکھتا تھا. یعنی اطراف و اکناف عالم سے نہ صرف مستند اور معتبر علماء بلکہ حصول علم کے لیے شاگرد بھی یہاں آتے تھے. اور شیراز وہی ہے جس کی بنیاد محمد بن قاسم علیہ الرحمہ نے رکھی تھی. جی ہاں. اور دوسری طرف شیراز کا ایک طویل ماضی ہے. آپ دیکھیں ملا صدرہ شیرازی جیسا عالم وہاں موجود ہے، آپ دیکھیں روز بیان بکلی جیسا صوفی وہاں موجود ہے، آپ دیکھیں عرفی شیرازی جیسا شاعر موجود ہے، شیخ سعدی موجود ہے. انہی میں کہیں یہ مرد درویش بھی موجود ہے اپنے اسی علمی اور روحانی قد و قامت کے ساتھ جس کے دوسرے حامل ہیں. اب ظاہر ہے کہ جن علماء، جن صوفیاء، جن شعراء کے درمیان اس کی معاشرت ہے جہاں وہ رہ رہا ہے، تو خواجہ حافظ صاحب کی کچھ لوگوں کے ساتھ عقیدت رہی، کچھ لوگوں کے ساتھ محبت رہی، کچھ لوگوں کے ساتھ مجالست رہی. اس سارا کچھ کے نتیجے میں لوگوں نے یہ تصور کر لیا. ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ دور ہے جب سلسلہ کبرویہ اور سلسلہ سہروردیہ یہ شیراز میں اپنے عروج پر تھے، اور یہ مرکز تھا ان دو سلاسل کا. اب ان علماء اور صوفیاء سے جو وہاں موجود تھے، حافظ کی عقیدت کو، حافظ کی محبت کو، حافظ کے تعلق کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف لوگوں نے مختلف قیاس آرائیاں کی ہیں، جن میں یہ ہے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کبرویہ میں ہیں، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ سلسلہ سہروردیہ میں ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تو ویسی ہے. اب کوئی ٹھوس علمی شہادت ایسی نہیں ملتی جس سے یہ ثابت کیا جا سکے جو اس کی واضح طور پر نشاندہی کرتی ہو کہ وہ کسی بھی سلسلہ صوفیاء سے وابستہ ہے. ٹھیک. اس کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی رائے نہیں دینی چاہیے کہ آپ فلاں سلسلے سے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ کا علمی قد و قامت اور آپ کی روحانیت اور معرفت کا درجہ ملاحظہ کریں کہ شہر شیراز کے اور اس خطہ فارس کے جتنے مقامی حکمران تھے اطابق، وہ اور اس علاقے کے تمام علماء، صوفیاء، ادباء سب اس بات پر متفق تھے کہ اس علاقے میں جو ایک مرکز ہے دارالقرآن. ٹھیک. اب یہ دارالقرآن کوئی ایسا نہیں ہے جہاں قرآن جمع ہو گئے رکھ دیے. اوکے. یہ دارالقرآن ایک طرح سے قرآن کی تعلیمات کا انسٹیٹیوٹ ہے آج کل کے زمانے. یہ ایک یونیورسٹی ہے. واہ. اس یونیورسٹی کا اس زمانے کی زبان میں محتمم بنا دیا گیا. سرکاری اور غیر سرکاری سارے حلقوں نے بالاتفاق بنایا. اس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں گویا یہ. ان کے وائس چانسلر کیا؟ جی وائس چانسلر ہیں. اب جب اس کے وائس چانسلر ہیں تو ظاہر ہے کہ جی خود سرکار کو اور دوسرے لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، ان سے رابطہ رکھنا پڑے گا.
یعنی علمی اعتبار سے آپ خطہ شیراز میں انتہائی ڈومینیٹنگ تھے، بہت ڈومینیٹنگ حیثیت کے حامل تھے، اور یہ سارے دربار ان کی طرف راغب تھے۔ واہ! ایسا کہیں ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے درباری کی حیثیت سے کسی دربار سے کبھی رابطہ کیا۔ اب ریپیٹڈلی یہ جملہ ذہن میں ہمارے رہنا چاہیے ناظرین کے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آٹا گوندنے سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد کیفیت یہ ہے۔ اور یہ یعنی یہ سرکاری عہدہ، اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے، سرکاری عہدہ لینے کا مقصد خدمت خلق ہے یا لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے؟ اس میں کوئی ذاتی فائدے کی بات نہیں، یعنی اپنا کوئی اپنی 2.5 فٹ اونچی گاڑی نہیں بنانی ہے۔ اور کبھی آپ کی زندگی میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور میری معلومات کی حد تک یہ آخر عمر تک اس دارالقرآن کے محتمم رہے۔ واہ! بہت اچھا، اساتذہ میں آپ ملاحظہ کریں کہ جی حضرت قوام الدین عبداللہ شیرازی جیسا زبردست عالم، واہ! آپ ان کے ہاں تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر وہ مقام و مرتبہ آیا کہ انہی اداروں میں، انہی مدارس میں آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم دیتے رہے، اور قرآن کے حوالے سے دیکھیں تو کوئی 40 طرز کی قرأت کے ماہر تھے۔ یہ کیسی اچھا، یہ قرأت کی آپ بات کر رہے ہیں تو شیراز کا جو ہے خاصہ جو ہے وہ قرأت ہے، کہ وہاں جتنی خوبصورتی سے جو ہے قرأت اور جتنی خوش الہانی سے جو ہے قرأت کی جاتی ہے، یہ بھی ذرا بتائیے، یہ بھی خاصہ ہے۔ یہ صرف قرأت کا نہیں ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب قرآن کے ارد گرد کے سارے علوم، جس میں تفسیر ہے، جس میں درس قرآن ہے، جس میں تراجم ہیں، جس میں قرآن کریم کی تفہیم ہے، جس میں قرأت ہے، قرآن سے متعلق جتنے شعبے ہیں اس میں شہرت حاصل تھی شیراز کو، اور مرکزیت حاصل۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتلائیے کہ بہت ہی ایک سادہ سا سوال ہے، لیکن جس سادگی کے ساتھ حافظ شیرازی علیہ الرحمٰن نے اپنے پیغامات کو ٹرانسلیٹ کر دیا، ٹرانسمٹ کر دیا، وہ بڑا کمال ہے۔ کہ ایک تو یہ کہ جن مضامین کا آپ نے انتخاب کیا وہ ضرور بتائیے، آپ جن اصطلاحات کا استعمال کیا وہ ضرور بتائیے۔ پھر ایک بات یہ دیکھیے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے جس درجے آپ کی عقیدت تھی، وہ رنگ بھی آپ کا جو ہے شاعری کے اندر نظر بتائیے۔ مجھے سب سے پہلے تو یہ کہنے دیجئے کہ ایک بات ہوئی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا وضاحت سے ہو جائے وہ۔ حافظ جو انہوں نے تخلص اختیار کیا، یہ تخلص اختیار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جامی صاحب نے بالکل بجا طور پر فرمایا کہ آج ہم حافظ، اگر کوئی حافظ ہے بھی اور تھوڑا سا وہ جدید تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو حافظ کہلانا پسند نہیں کرتا، شاید وہ سمجھتا ہے کہ یہ شایان شان نہیں ہے۔ کیا اچھی آپ بات کر رہے ہیں۔ اتنے تمام فضائل اور کمالات کے باوجود حافظ ان کے لیے وہ مقدم صفت تھی جو انہوں نے تخلص بنایا۔ واہ! یعنی انہوں نے بنیادی طور پہ مسلمانوں کی سائیکولوجیکل کنسٹرکشن بھی کی ہے۔ جی بالکل۔ اور مزید دیکھیے، انہوں نے کلام خدا حفظ کیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ان کے کلام کا حافظ بنا دیا۔ کیا اچھی بات ہے، کیا یعنی اتنے لوگ ہیں جنہیں دیوان حافظ یاد ہے۔ دیوان حافظ ایک مختصر سی کتاب ہے، بہت طویل نہیں ہے، جو غزلیں ہیں وہ بھی 7، 8، 10 شعروں سے زیادہ کی غزلیں نہیں ہیں۔ پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں فارسی ہے وہاں بیشتر لوگوں کو کلام حافظ یاد ہے۔ دوسرا، آپ جو ارشاد فرما رہے تھے وہ بجا طور پر دو بڑے آدمیوں کے درمیان میں اپنا تشخص قائم کرنا، اپنی شناخت بنانا، اپنا سر اٹھانا اور اس حیثیت کو برقرار رکھنا ایک مشکل کام ہے، اور یہ مشکل کام بھی حافظ شیرازی نے انجام دیا۔ ایک طرف سعدی شیرازی ہیں جو اسی شہر میں موجود ہیں اور عالم اسلام میں جانے پہچانے جاتے ہیں، ساری وہ صفات ان میں موجود ہیں جو حافظ میں موجود ہیں۔ دوسری طرف حضرت مولانا جلال الدین رومی جو عشق و جذب کے میدان میں شاہ سوار اعظم وہ موجود ہیں۔ تو ایسے میں حافظ نے اگر اپنا مقام پیدا کیا ہے تو اس میں سوا اس کے کہ تائید ایزدی انہیں حاصل ہے، توفیق خداوندی کا سایہ ان کے سر پر ہے، اور ہمارے پاس کوئی سند نہیں۔ اچھا، اس بات پہ بھی آپ ذرا کامنٹ کریں، اس لڑی کو اور تھوڑا سا آگے لے جائیے نا، یعنی قرون اولیٰ کی طرف لے جائیے۔ اب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اب وہ جو تسلسل ہے، پھر وہ جو بات غلاموں تک پہنچتی ہے، اس لڑی کے اندر آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ ان کے بعد آتے ہیں حضرت مولانا جامی جو عاشقوں کے سردار ہیں، جو نعت کہنے والوں کے لیے گل سرسبت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک اور بات بھی کہنے دیجئے، تصوف میں ایک خاص
چیز کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. فرض کریں کسی ایک سال میں کسی بڑے آدمی کا وصال ہو گیا, ٹھیک ہے, اور کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسا آدمی نمایاں ہوا جس کا سال ولادت وہ ہے, تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا بدل ہے. اوکے, اچھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لے لیا اور اس کے بدلے میں ایک بھائی دے دیا. کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. 725 میں چشتیوں پر بڑا بھاری سال ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا وصال ہوا. اللہ. 6 مہینے بعد امیر خسرو کا وصال ہوا. اللہ. 725 میں حافظ شیرازی پیدا ہوا. اللہ اکبر, اللہ. تو چشتی تو حافظ شیرازی کو امیر خسرو کا بدل مانتے بھائی ہیں. سبحان اللہ. بلکہ اگر اس بات کو میں تھوڑا سا اور سمجھنے کے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ بھی اللہ کے نظام کی بنیاد ہے, بالکل جو آپ فرما رہے ہیں کہ بغداد شہر کے اندر جو ہے جامعہ نظامیہ کی وائس چانسلر کی سیٹ کے اوپر امام غزالی علیہ رحمہ موجود ہیں. جیسے ہی ان کو جو ہے کسی اور دنیا کا مسافر کیا جاتا ہے, غوث پاک کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے. بالکل, یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں خلا قائم نہیں ہونے دینا. اور ان کا وصال ہوا ہے 792 میں. اس میں اب 92 کی مانویت ہم سارے جانتے ہیں. تو آپ کے جو موضوعات ہیں, صوفیاء کا کمال یہ ہے, اور خاص طور پر صوفی شاعروں کا, کہ انہوں نے مضامین قرآن کو جو ان میں انسانی اور اخلاقی تزکیے اور تصفیے کے پہلو ہیں, نفیس ترین انداز میں بیان کیا ہے, جو ہر ایک کے لیے قابل سننا چاہیں گے آپ کو آج. جی ہاں, انہوں نے فرمایا, اصل بات تو یہ ہے, سننا ہے نا. بالکل بالکل, کہ ایک صاحب اخلاق آدمی فرشتے اس کی خاک پا کے برابر نہیں ہے. کیا بات ہے. یعنی عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ان کا کہنا ہے کہ میں حرام ولی بہز مال اوقاف است, کہ شراب حرام ہے لیکن اوقاف کا مال کھانے کے مقابلے میں حلال ہے. اوقاف کا مال آپ کھائیں گے, نظر نیاز کھائیں گے, دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالیں گے, تو اس سے بہتر ہے آپ شراب پی لیجیے. ریاکاری بہت بڑھ جاتی ہے. جہاں انارکی پھیلتی ہے سیاسی, معاشرتی ابتذال اور انحطاط آتا ہے, وہاں اخلاقیات کہ تانا بانا بکھر جاتا ہے. اس میں بناوٹ, تصنع, نمود, نمائش, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. آپ نے جو اشارہ کیا تھا کہ حافظ شیرازی نے ایک مورچہ قائم کیا ہے ان نام نہاد علماء, مشائخ, فقراء کے خلاف, واعظوں اور محتسبوں اور مفتیوں کے خلاف جو سچے اور کھرے نہیں تھے. یہ ایک ایسا مینارہ نور ہے جو یہ بتاتا رہتا ہے کہ اصلیت یہ ہے, اس سے ہم ہٹ رہے ہیں, اس سے ہم ادھر ادھر ہو رہے ہیں. حافظ نے اپنی شاعری میں یہی پیغام دیا. اس کے بعد انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اظہار عشق, ظاہر کون مسلمان ہوگا بتائیے, وہ جو اس سے محروم رہے, وہ بتائیے ذرا. وہ کہتے ہیں کہ حضور والا آپ جب آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے تو فرشتے دم بخود تھے. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کے حسن و جمال کی کیسے تعریف کریں. پھر اس وقت وہ تعریف الہی ان کے ذہن سے محو ہو گئی, وہ آپ کے حسن و جمال کی تسبیح کرنے لگے. اللہ ذکر خیرے تو بود حاصل تسبیح ملک, کہ اس وقت ان کے ہونٹوں پر آپ کے جمال کی تسبیح طاری ہو گئی. دیکھیے ایسی نعت کہی ہوگی کسی نے. اللہ. پھر وہ فرماتے میں مطلب کیا بتائیے بھائی, آج پروگرام تو آپ تینوں شخصیات کا ہے, آپ تو, میں تو خاموش ہوں بالکل. ان کا کہنا ہے جناب کہ میں اس کائنات میں, یہ ہر صوفی کا مسئلہ ہے, کہ میں اس کائنات میں اجنبی ہوں اور مسافر ہوں اور یہ میرا وطن نہیں ہے. وہ دن کب آئے گا جب میں اپنے اس قید خانے سے چھوٹ کے اپنے وطن اصلی کی طرف جاؤں گا. یہ صوفی کانسیپٹ ہے. اسلام کا بھی یہی نقطہ نظر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب, تم دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر ہو, اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو. اچھا, اب جب یہ نقطہ نظر راسخ ہو جاتا ہے کسی فطرت اور طبیعت میں, تو پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے, یہ آخرت کی کھیتی ہے, یہ میرا منزل اور مقام نہیں ہے. اب ایک آدمی جو وائس چانسلر ہے, ایک آدمی جو خوبصورت, حافظ خوبصورت بھی بہت حسین تھے, بہت حسین و جمیل تھے, اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک قوت حسن ظاہر ہے اور ایک قوت حسن آواز ہے, اور اس کے بعد علم ایک قوت ہے, اس کے بعد زہد ایک قوت ہے. اچھی بات. اگر یہ ساری قوتیں جمع ہو جائیں تو اس آدمی کا کیا عالم ہوگا, مطلب اس شخصیت کے اندر اوصاف ہی کتنے ہیں. تو اس کے باوجود اگر انہوں نے ساری زندگی انکسار سے گزاری ہے, عجز سے گزاری ہے,
اور اسی کا درس دیا ہے. تو بڑے آدمی تو کوئی ایک چونکہ اب ظاہر ہے آپ کو تو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا نا اس وقت. بات یہ ہے کہ مجھے ذرا کوئی ایک شعر ایسا جو لوگوں کی اصلاح کے لیے ذرا سنا دیجیے. جی بے پیر میکد گفتم کسی اس طرح ہے نجات. میں نے اپنے شیخ طریقت سے کہا کہ مجھے نجات اخروی کا کوئی رستہ بتا دیجیے. بے خاص جام میو گفت عیب پوشیدن. تو اس نے فرمایا کہ لوگوں کے عیب نہ تلاش کیا، پردہ پوشی کیا کرو، پردہ پوشی کیا کرو. آپ دیکھیے کہ ہم اگر پردہ پوشی شروع کرتے ہیں تو اس معاشرے میں کتنا چین آ جائے. اور سر آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم پردے اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے پردے اٹھا رہے ہیں، پردہ پوشی نہیں کر رہے. اپنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دودھوں نہائے ہوئے ہیں اور ہم فرشتہ خصلت ہیں اور ہر عیب اور ہر خامی دوسرے میں موجود ہے. بالکل صحیح. حافظ شیرازی کو عالم مشرق نے ایک روحانی رہنما کے طور پہ لیا ہے، ایک مرشد مانوی کے طور پہ لیا ہے. خانقاہوں میں دیوان حافظ کے درس دیے گئے، صوفیوں نے اس کے ترجمے کیے، اس کی تشریحیں لکھی، اسے گایا گیا. سما کی محفلوں میں آج بھی حافظ کی غزلیں زندہ جاوید. کہ آپ کے شخصی اوصاف خاص طور پہ اور محاسن کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیں آپ کی زہد و تقویٰ خاص طور پہ، آپ کے اخلاق و عبادات اس کے حوالے سے بتائیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جس انداز سے اکابرین امت نے آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ مشرق اور مغرب تو آج بھی جو تقسیم کی ایک لائن کے درمیان ادھر ادھر کھڑا ہوا ہے، لیکن جن لوگوں نے آنکھ کھول کے، جیسے حضرت جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے حوالہ دیا، مطلب آپ دیکھیے کتنی قداور شخصیت ہندوستان کی، لیکن انہوں نے جس انداز سے جو ہے آپ کے قد کو ایڈمٹ کیا ہے اور کھل کے کہا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں. اسی طرح سے جو خراج تحسین دیگر اکابرین نے پیش کیا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ شیرازی صاحب کے بارے میں میرے خیال میں اس سے زیادہ خوبصورت باتیں نہیں ہو سکتی. تو حافظ شیرازی صاحب یا صوفیاء کا یہ اس ڈھب کے لوگوں کا ایک مشرب ہمیشہ رہا ہے. ان کے ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ علم کو سطحیت سے نکال کر کاملیت کی طرف بڑھایا جائے. علم کو جمود کی جگہ سے نکال کر تقلید اور تنوع کی طرف بڑھایا جائے. عمل کو صرف ثواب والا نہیں، قرب الہی کے ذریعے کے طور پر متعارف کرایا جائے. سبحان اللہ. ان تینوں جگہوں پر حافظ شیرازی نے بڑا زوردار کلام کیا ہے. پھر جیسے جملے بولے جا رہے تھے بڑے خوبصورت، آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہ دین اسلام کا جو حقیقی پیغام ہے، ایمان کامل ہو، علم کامل ہو، عمل کامل ہو، تاکہ بندے کے اندر جہاں حسنات ظاہر ہوں وہاں قرب الہی اور محبت رسول کے مظاہر بھی نظر آئیں. سبحان اللہ. اس جگہ پر جب آپ نے صحیح ایڈریس کیا تو اس میں سب سے زیادہ آپ کو خارجی لوگوں کی بجائے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی چلاکیاں نظر آئیں. اس سے آپ نے پردہ اٹھایا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ایمان کو لے کر، علم کو لے کر، عمل کو لے کر، یہی بنیادی طور پر حجاب کا باعث بن رہے ہیں. اور آپ نے جو ان کے اوپر یہ جو ملامت کی، ملامت کا صرف مقصد یہی تھا کہ یار آپ اس دکان پر بیٹھ کر جو دکان ہی خوشبو والی ہے، جو دکان ہی نور والی ہے، جو دکان ہی فی الدنیا حسنۃ کے مظاہر کو ظاہر کرنے والی ہے، آپ اس دکان پر ہی بیٹھ کر یہ ملاوٹیں کر رہے ہیں. آپ نے سارا کیا اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے. یعنی دین کے اوپر صحیح نمائندہ بننے کے بجائے، خادم بننے کی بجائے، اشاعت دین کرنے کی بجائے آپ نے اپنے ذاتی مفادات، ذاتی شہرت، یہ چیزیں سامنے، یعنی یوں کہیے کہ پردہ اٹھا کر رکھ دیا آپ نے، پردہ چاک کر کے رکھ دیا. پردہ چاک کر آپ نے پھر جب وہ پردہ اٹھایا، پھر صرف پردہ اٹھایا نہیں، جو لوگ حافظ سے وابستہ تھے ان کی زندگیوں کی تبدیلی کا باعث بھی بنے. تو تہجد کی نماز جنید صاحب پڑھنا جو آپ کا ہمیشہ معمول رہا، یہ کوئی عام چیز ہے؟ قرآن مجید کا ذرا اس پر تبصرہ تو سنائیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. آج کے زمانے میں بھی جو بندہ سمجھتا ہے کہ نفس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا، وہ تہجد کی نماز پڑھنے پر آ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ آپ کے نفس کی تمام رذائل کو رون دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور آپ سیرت و کردار کے باب میں اقوم قرار پائیں گے. آپ تو بہت طاقتور آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا قوی الفطرت بنایا ہے. اس انسان کی قوی الفطرت کی آواز کو
جب حافظ صاحب جیسا بندہ بیان کرتا ہے واہ واہ واہ، تو حیرانگی کیا اچھی بات ہے، اتنا زوردار بندہ، اور یہ انسان کے مقام و مرتبے کو، اللہ کے ساتھ تعلق کو، نبی کے ساتھ تعلق کو، دین کے ساتھ تعلق کو اور اخلاق کے ساتھ تعلق کو کس طرح نمایاں کر رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا وہ قرآن کی جب یہ تلاوت لوگ کرتے ہیں، عام بندہ تو پڑھتا ہے قرآن کے لفظ، عالم پڑھتا ہے لفظ کے ساتھ معنی بھی، ولی جب پڑھتا ہے لفظ بھی پڑھتا ہے، معنی بھی پڑھتا ہے، انوار الہیہ میں غوطہ زنی بھی کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ لگا کہ حافظ شیرازی صاحب جب قرآن پڑھتے ہوں گے، جن کو اللہ نے ٹائٹل ہی حافظ کا ہی پکا دے دیا، تو وہ کتنا گہری لہر میں بیٹھ کر خوش الہانی سے لگتا ہوگا کہ اس پوری کائنات کے اندر جو محبت الہی کے جذبات موجود ہیں تو حافظ کی تلاوت کے دوران وہ سارے لپکتے ہوں گے۔ اچھا آپ ایک دیکھیں، آج ہماری منٹیلٹی یہ ہے کہ ہم اپنے ناموں کے آگے وہ جو بات ہم صیغوں کی بات کر رہے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ کے سامنے یا اپنے آپ کو پروگریسو دکھانے کے لیے لبرلز کے سامنے ہے نا بڑا وہ شیکی سے ہوتے ہیں اور اپنی آئیڈینٹی کو جو ہم میو کرتے ہیں، اگر ہم نے حزب کیا ہوتا ہے۔ آپ ہی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفت یہ دی کہ پورا ویسٹرن ورلڈ جو ہے آپ کو حافظ ہی کے نام سے پکارتا ہے، حافظ ہی کے نام سے پکارتا ہے۔ جی پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ایک طبیعت کی انفرادیت ہے اس کی حفاظت کے لیے یہ دو بندے زوردار، علامہ جامی جیسا بندہ، اشرف جہانگیر شمنانی جیسا بندہ، ان کے ذرا تبصرے تو سن کے دیکھیں۔ علامہ جامی جس کو کہیں کہ یہ ترجمان الغیب ہیں، ترجمان الاسرار ہیں، لسان الغیب ہیں، کیا بات، یعنی جو غیب کے اندر پوشیدہ آوازیں ہیں۔ کیسی اچھی بات لگ رہی ہے کہ جامی صاحب کی بات جامی صاحب کی زبانی سن۔ تو علامہ جامی نے یہ جو کہا لسان الغیب، اگر میں اس کو کہے تو لسان الغیب کا معنی کشف المحجوب ہی ہے تو آپ حیران ہو گئے۔ یعنی جو چیزیں پردے میں پڑی ہوئی تھی اس کو کھولنے والی کتاب داتا صاحب نے کشف المحجوب رکھی، تو علامہ جامی کہہ رہے ہیں حافظ کو کہ وہ لسان الغیب ہیں، یعنی وہ کتاب وہ ٹیکسٹ ہیں اور یہ پریکٹیکل ہے، وہ تھیوری ہے، پریکٹیکل یہ پریکٹیکل۔ اس کے بعد ترجمان الاسرار ان کو کہنا بے راز کی باتوں کو بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جس سادہ طریقے سے اور برجستگی کے ساتھ حافظ نے ادا کر کے دیے ہیں تو حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ان کے اندر ایک واضحیت رکھی تھی۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں اشرف جہانگیر شمنانی کا کہنا کہ اگرچہ حافظ نے اپنے مقام و مرتبے کو چھپانے کے لیے اوپر تو جذب و ملامت کا رنگ رکھا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو دل کے اندر پوشیدہ جو سونے جیسی چیزیں موجود ہیں وہ نظر نہ آئیں، لیکن حقیقت میں وہ ولی اللہ ہیں، وہ حقیقت شناس ہیں، اچھا ڈاکٹر صاحب وہ رمز آشنا ہیں۔ حافظ شیرازی علیہ رحمہ کو آپ مجذوب دیکھتے ہیں، مجذوب سالک دیکھتے ہیں یا سالک مجذوب دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں یہ بتائیے؟ ان کے اندر دونوں جامعیت ہے، چونکہ ان کے اندر یہ جو اچھا جملہ کا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مجاز اور حقیقت متضاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجاز اور حقیقت متضاد بھی ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر مجاز اور حقیقت یک رنگ بھی ہیں۔ یہ جو حافظ صاحب نے مجاز اور حقیقت کی چونکہ یک رنگی کے قائل ہیں تو وہ اس سطح کے بندے ہیں جہاں مجاز کے ان تمام متضاد پہلو پر ضبط کر کے مجاز اور حقیقت کو کٹھے دیکھا جاتا ہے، تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا انا مرآت الرحمن، جس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا ہو وہ اللہ کی قدرت و انوار میرے چہرے پر دیکھ سکتا ہے، وہ حافظ شیرازی اس مشرب کے آدمی۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، بڑی حسین گفتگو ناظرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار دم کر کے انشاءاللہ جو ہے اس تیقن کے ساتھ پانی پلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد شفا دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سخاوت انبیاء کرام علیہ السلام کا خلق ہے اور دعا اولیاء کرام کا ہتھیار ہے۔ دعا جو ہے اس کو ہتھیار کے صورت میں تھام کے رکھیں اور اپنے خلق کو اچھا رکھیں۔